अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियां करने और उसकी वजह से इलेक्शन कम से कम फरवरी तक ताखीर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से एतराज सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि अगले इलेक्शन नई हल्का बंदियों के बगैर भी हो सकते हैं, क्योंकि आइन 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद करता है और आइन में इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां लाजमी करने का कोई जिक्र नहीं है। अहम बात यह है कि ये वही पीपल्स पार्टी है जिनके वजीर आला ने 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी दी थी, जिसके बाद इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन पर यह लाजिम था कि वो नई हल्का बंदियां करे। और नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद ये कहा जा रहा था कि इस फैसले के नतीजे में इलेक्शन इस साल होने का कोई इम्कान नहीं है, इलेक्शन मार्च तक मुलतवी हो सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा, जो मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में शरीक थे, उनका अपना यह मौक़िफ़ था कि नई मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां लाजिम है और इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो सकते हैं। आज से ये अमल शुरू होता है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हल्का बंदियां नवंबर में मैक्सिमम हो सकती है, की जा सकती है। मुझे नहीं पता इलेक्शन कमीशन की कोई कदगन हो, उनके यहाँ टाइम है, बाकायदा वो शेड्यूल है कि इतने दिन पहले तजवीज़ आएगी, फिर उसकी अपीलें होंगी, फिर फलां होगा, तो उनको थोड़ा थोड़ा स्क्वीज़ करके नेशनल ज़रूरत के तहत। दूसरा, अगर 50 दिन में इंतखाब होना है तो ये तकरीबन जनवरी फरवरी में, उससे पहले भी हो सकता है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कह रहे थे कि इलेक्शन जनवरी फरवरी में हो सकते हैं, यानी पीपल्स पार्टी को चंद रोज पहले तक इलेक्शन में ताखीर पर कोई तशवीश नहीं थी, मगर अब पीपल्स पार्टी की जानिब से नवंबर दिसंबर में इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया जा रहा है और 90 रोज में इलेक्शन को लाजिम करार दिया जा रहा है। अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने कल यह ऐलान किया है कि नई हल्का बंदियों की हतमी इशात 14 दिसंबर तक हो जाएगी, जिसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं हो सकते। जिसके बाद सवाल यह है कि क्या वाकई इलेक्शन एक्ट के तहत नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां करना जरूरी है, या आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन करवाने के लिए पुरानी हल्का बंदियों पर भी इलेक्शन करवाए जा सकते हैं। इस हवाले से माहिर पार्लिमानी अमूर अहमद बिलाल महबूब ने कल यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन नई मरदमशुमारी बगैर भी इलेक्शन करवा सकता है। जबकि यह मामला तय हो चुका है कि सूबों के अंदर कौमी असम्बली की नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं हो रही नई मरदमशुमारी के मुताबिक, तो उसके बाद आपको नई हल्का बंदियां करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 51(5) के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि आपको नई आबादी के मुताबिक कौमी असम्बली की नशिस्तें सूबों को तकसीम करनी है। हाँ, ये दुरुस्त है कि यह कानून में लिखा हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर लिखा हुआ है कि हर मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी, लेकिन आइन की एक प्रोविज़न जो आर्टिकल 224 में है कि आपको 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना है, ज़ाहिर है वो कानून की कोई शिक उसको ओवर रूल नहीं कर सकती। तो मेरा ख्याल तो यही था कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होने चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, पीपल्स पार्टी का एतराज सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए इलेक्शन 90 दिन के अंदर ही होने चाहिए, इससे तजावुज नहीं किया जा सकता। आपके इत्तेहादी हैं, आप लोगों का कोई एतराज नहीं है, आप कह चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे, उस पर PMLN का तो कोई एतराज नहीं है, पीपल्स पार्टी एतराज कर रही है ताखीर में। देखें, पीपल्स पार्टी जो एतराज़ कर रही है वो सर आँखों पे, लेकिन मामला ये है कि ये आइनी रिक्वायरमेंट है कि जब सेंसस जो ऑफिशियली नोटिफाई हो जाए, पब्लिश हो जाए, तो उसके बाद जो फिर यानी जो डीलिमिटेशन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है, वो फिर उस सेंसस के मुताबिक जो है वो होती है। ये आइनी तकाज़ा है और इस आइनी तकाज़े को पूरा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त जिस सेंसस की बुनियाद के ऊपर हल्का बंदी हुई है, जिसके ऊपर 2018 का इलेक्शन हुआ था, तो उसके मुतल्लक भी आइन में ये बात मौजूद है कि वो प्रोविजनली जो है वो एक्सेप्ट हुआ था और उसके ऊपर एक मरतबा तो इलेक्शन 2018 में होना जो है वो तय पा गया था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन उसके ऊपर नहीं हो सकता। और ये भी आइनी तकाज़ा है कि 2018 के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो नए सेंसस के बाद होगा और उसके मुताबिक होगा। तो जब अब नया सेंसस हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, तो उसके बाद ये जो डिलिमिटेशन है ये एक आइनी तकाज़ा है, इसको पूरा किए बगैर
الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اور یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں معلوم تھی جب انہوں نے سینسس کو جو ہے وہ CCI میں بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ آفیشلی جو ہے وہ اس کو پبلش کیا, نوٹیفائی کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب CCI کا اجلاس ہوا تو پیپلز پارٹی کو یہ معلوم تھا کہ اگر نئے سینسس کو نوٹیفائی کرتے ہیں, اس کی منظوری دیتے ہیں, تو اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہوگا جس کی وجہ سے الیکشن میں تاخیر ہوگی. یہ پیپلز پارٹی کو معلوم تھا اس وقت؟ دیکھیں, آپ بڑے محنتی اور لرنڈ اینکر ہیں. آپ آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 51 سب کلاز اس کی جو ہے وہ 5 وہ آپ پڑھ لیں, اس میں کیا لکھا ہے. نہیں وہ تو میرے علم میں ہے, میں اس پر آتا بھی ہوں, لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ کلیئرٹی تھی کہ جو آپ لوگ اس کو منظور کرنے جا رہے ہیں سینسس کو, اس کے بعد الیکشن میں تاخیر لازمی ہوگی. نہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پیپلز پارٹی کو آئین کے جو آرٹیکلز ہیں 51 سب کلاس 5 تو اس کے متعلق پیپلز پارٹی کو بطور جماعت معلوم نہیں تھا؟ تو پھر رانا صاحب تو نہیں سمجھا جا سکتا. تو پھر یہ اب کیا سمجھا جائے, یہ بتائیں رانا صاحب, پھر اب کیا سمجھا جائے کہ اب کیوں اعتراض سامنے آ رہا ہے؟ اگر ان کو یہ معلوم تھا تو اب کیوں اعتراض سامنے آ رہا ہے؟ آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ آفٹر تھاٹ ہے. جس دن سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی ہوا ہے, یعنی آفیشلی پبلش ہوا ہے, یہ فیصلہ ہوا ہے CCI میں, یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا ہے, اتفاق رائے سے ہوا ہے. اور یہ اتفاق رائے جو ہے میری نظر میں ایک بڑی بلیسنگ ہے اس ملک کے اوپر, کہ اس کا جو سینسس ہے جو 17 سے لے کے اب تک تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ڈسپیوٹ چلا آ رہا تھا, اور اس کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنم لے رہی تھی. اس کے اوپر ایک سینسس ہو گیا, ایک اتفاق رائے ہو گیا, اس کے اوپر سورسز تقسیم ہونے ہیں, اس کے اوپر باقی سارے معاملات آگے چلنے ہیں. تو یہ اگر ہو گیا, یعنی کنسنسس ہو گیا اس کے اوپر, تو یہ تو بہت بڑی بلیسنگ ہے. صاحب جب آپ کہتے ہیں اور اس دن پیپلز پارٹی وہاں پہ موجود تھی, پیپلز پارٹی کے منسٹرز وہاں پہ موجود تھے. صاحب لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ آفٹر تھاٹ لگتی ہے پیپلز پارٹی کی, اس کی کیا وجہ ہوگی؟ آفٹر تھاٹ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے ان کو قانون کا علم نہ ہو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ پوری جماعت کو قانون کا پتہ ہی نہیں تھا, چیف منسٹر کو نہیں پتا تھا, وزرا نہیں پتا تھا, وزرا کو نہیں پتا تھا. پھر اور کیا وجہ ہو سکتی ہے آفٹر تھاٹ کی؟ کیا جو کرٹیسزم اس وقت ہو رہا ہے کہ نہیں الیکشن آئین کے مطابق 90 دن میں ہی ہونے چاہیے, اس وجہ سے آفٹر تھاٹ ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت, آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب آئین کی جو ہے وہ تشریح یا اسے کنسٹرو جو ہے وہ 2 طرح سے کیا جائے. ایک طرف آئین میں لکھا ہے کہ جب سینسس جو ہے وہ پبلش ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ سیٹوں کی ایلوکیشن ہوگی, ڈی لمیٹیشن ہوگی. ایک ضلع کی 3 سیٹیں بنتی ہیں, دوسرے ضلع کی جو ہے وہ 2 بنتی ہیں. تو اب اگر وہ 3 والا جو ہے وہ 2 پہ رہ جائے اور 2 والا جو ہے وہ 3 سیٹوں پہ رہ جائے, تو یہ پھر وہاں کے لاکھوں ووٹرز کا جو ہے وہ استحصال نہیں ہوگا, رانا صاحب ایک تو یہ حق رائے دہی چلے پہلے آپ اس قانون پہ بات کر رہے تھے, پامال نہیں ہوگا. تو معاملہ یہ ہے کہ آئین میں نہیں شہزاد, آئین میں یہ لکھا ہے کہ اگر سینسس پبلش ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈی لمیٹیشن ہونی. نہیں ایسا نہیں ہے رانا صاحب, پہلے اس پہ بحث کر لیتے ہیں رانا صاحب. اگر آئین 51(5) جس کا آپ حوالہ دے رہے وہ بڑا کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ اگر صوبوں میں اضافہ ہوتا ہے سینسس کے بعد, ڈی لمیٹیشن کے بعد, تب آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر انٹرا پروونسز یعنی کہ پروونسز کی اپنی سیٹوں میں ضلع وائز کوئی فرق پڑتا ہے, تو پھر الیکشن ایکٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن لازمی ہے. اور ابھی ہم نے آپ کو سنایا, احمد بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 224 یہ کہتا ہے 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہیں, تو وہ بالاتر ہے الیکشن ایکٹ پہ جو کہ یہ کہتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن لازمی ہے سینسس کے بعد. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ فرق کیا پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا, لیکن جب سینسس پبلش ہو جائے گا تو آپ کو یہ پروسیس جو ہے سیٹس کی ایلوکیشن کا, بھلے آپ ایلوکیشن وہی رہے, لیکن اس کا آئین میں ذکر نہیں ہے. 51(5) جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں نہیں ہے اس کا ذکر. آپ نہیں سن لینا آئین میں یہ ذکر ہے کہ یہ پروسیس ہوگا, یہ باقاعدہ آپ 51(5) جو ہے وہ پڑھ لیں, نمبر 1. نمبر 2, آئین میں یہ لکھا ہے
کہ جو 17 کا سینسس ہے اس کے اوپر کیونکہ اس وقت بڑا ڈسپیوٹ تھا، تمام پارٹیز نے کیا کہ اس کے اوپر اب ایک مرتبہ جو ہے وہ الیکشن ہو جائیں 2018 کے، اس کے بعد اس سینسس کے اوپر الیکشن نہیں ہوں گے، دوبارہ جو ہے وہ نیا سینسس ہوگا اور اس کے مطابق الیکشن ہوگی۔ اب یہ دونوں چیزیں آئین میں درج ہیں۔ اب آگے آ جائیں تیسری چیز کے اوپر، آئین میں یہ بھی درج ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ آپ آرٹیکل 254 بھی پڑھ لیں، وہاں پہ آئین میں لکھا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی کام کے لیے جو ہے وہ کوئی پیریڈ مقرر ہو لیکن اس پیریڈ میں وہ کام نہ ہو سکے تو وہ کام صرف اس بنیاد کے اوپر انویلڈ نہیں ہوگا کہ جی وہ اگر 90 دن میں ہونا تھا تو وہ 120 دن میں کیوں ہو گیا یا 130 دن میں کیوں ہو گیا۔ یعنی اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو اس کا ازالہ موجود ہے۔ نہیں سن لیں نا، نہیں میری بات مکمل ہونے دیں۔ اگر اس طرف ہم جاتے ہیں تو پھر اس کا ازالہ موجود ہے، آئین میں موجود ہے، آرٹیکل 254 موجود ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کل کو اگر یہ چیز چیلنج ہو جاتی ہے کہ جی اس سینسس کے اوپر جو 2017 میں ہوا تھا آئین میں موجود ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اور صرف ایک مرتبہ 2018 کے الیکشن کا جو ہے وہ الاؤ کیا گیا تھا، تو اب اس کے اوپر آپ نے الیکشن کرائیں تو لہٰذا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہاں پہ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ جیسے پہلے جواب ہے آپ کے پاس؟ نہیں اتفاق رائے تو جبکہ سینسس جو ہے وہ نیو سینسس جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے۔ اتفاق رائے تو آپ اس پر بھی کر سکتے تھے نا کہ ون مور ٹائم کر لیتے ہیں 2017 کے سینسس پہ، کیونکہ جب یہ سی سی آئی میں منظوری دی گئی تو اس سے 10 دن پہلے آپ نے یہ کہا تھا کر لیں پھر آئین نہیں، اس سے 10 دن پہلے آپ ہی کا یہ موقف تھا نا۔ بات یہ ہے کہ پھر آئین میں امینڈمنٹ کر لیں، آئین میں امینڈمنٹ کر لیں۔ نہیں آئین میں نہیں، سی سی آئی بلا کے بھی تو ہو سکتا ہے نا یہ معاملہ۔ نہیں معاملہ یہ ہے کہ جب ایک سینسس جو ہے وہ پبلش ہو چکا ہے اور پہلے والا سینسس جس کے اوپر حلقہ بندی ہوئی ہے وہ اس کے متعلق آئین میں یہ طے ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا، صرف ون ٹائم 2018 کا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے اوپر آپ الیکشن کروا دیتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں، آپ مجھے بتائیں وہاں پہ کیا جواب ہے؟ 90 دن کا 130 دن یا 190 دن، اس کا جواب تو آرٹیکل 254 میں موجود ہے، لیکن اس کا مجھے بتائیں، آئین سے نکال کے مجھے بتا دیں، دوست جو احمد بلال صاحب بتا دیں یا کوئی اور دوست بتا دیں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے رانا صاحب؟ لیکن مجھے ذرا یہ سیاسی پہلو اس کا ذرا سمجھائیں نا کہ کیا اس وقت جو ایک تنقید ہو رہی ہے یہ بڑے پیمانے پہ تنقید ہو رہی ہے کہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کام ہونے جا رہا ہے، 90 دن سے تجاوز ہو جائیں گے الیکشنز، اور جس میں نون لیگ کمفرٹیبل نظر آتی ہے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اس تنقید کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہی ہے؟ اور اگر وہ اس تنقید کی وجہ سے پیچھے ہٹ کے یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب وہ آپ کو جو ہے آن دا اسپاٹ رکھ رہے ہیں کہ ساری تنقید ساری ذمہ داری نون لیگ پہ اس کی ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہو رہی ہے اور نون لیگ کمفرٹیبل ہے، ہم تو اس کے خلاف ہیں؟ شہزاد میں اپنی جماعت میں، میں اپنی پارٹی میں، میں اس بات کا سب سے بڑا حامی تھا کہ الیکشن جو ہے وہ فوراً ہونے چاہیے۔ میں تو 90 ڈیز کی بجائے میں تو اس بات پہ تھا کہ ودن 60 ڈیز جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ مجھے جو ہے وہ پنجاب کے ذمہ دار ہونے کے ناطے مجھے یہ معلوم ہے یا معلوم تھا کہ ہماری کیا پوزیشن ہے، میں یہ چاہتا تھا اور میں نے اس بات کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کی وکالت کی کہ الیکشن جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ فوراً الیکشن میں جانا چاہیے۔ لیکن اس سینسس کے پبلش ہونے سے پہلے، اس سینسس کے پبلش ہونے سے پہلے، اس سینسس کے پبلش ہونے کے بعد میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اب اگر آپ نے پچھلے سینسس کے اوپر جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی اس کے مطابق الیکشن کرایا، وہ الیکشن جو انکانسٹیٹیوشنل ہوگا۔ اچھا رانا صاحب، وہ سٹینڈ نہیں کر سکے رانا صاحب سوال اگر اس کو کسی نے چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن سوال تو یہ بھی ہے نا کہ آپ ہی نے کہا تھا ہم نئے سینسس کو نوٹیفائی نہیں کرنے جا رہے ہو، پھر کر دیا، چلیں وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے کہ کوئی کام اگر اپنے ٹائم کے بعد بھی ہوتا ہے تو وہ غیر آئینی نہیں ہو جاتا، تو کیا آپ کو یقین دہانی ہے کہ فروری 15 کے آس پاس الیکشن ہو جائیں گے، فروری میں ہوں گے، شاید اگر ایک سال اور مزید ڈیلے ہو جائے تب بھی پھر غیر آئینی کام تو کچھ نہیں ہوگا نا، کیونکہ آرٹیکل 254 موجود ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کام اپنے آئین کے ٹائم کے مطابق نہ ہو تو اس میں غیر قانونی نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنے کمفرٹیبل ہے؟ کیا گارنٹی آپ کو کہ فروری میں ہو جائیں گے الیکشن؟ نہیں میں کمفرٹیبل اس لیے ہوں کہ اگر اب الیکشن جو ہے وہ
पुराने सेंसस के ऊपर 2017 के मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर होता है, पुरानी डिलिमिटेशन के ऊपर होता है। ये प्रोसेस जो है वो नए सेंसस के पब्लिश होने के बाद ये ऑप्ट नहीं किया जाता जो आइनी तकाजा है, तो वो इलेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, वो बाद में चैलेंज होगा और वो जो है वो स्टैंड नहीं कर सकेगा। इसलिए मैं कंफर्टेबल हूँ कि अब क्योंकि पब्लिश हो गया है तो अब तो बात हो गई जो एक फरवरी में हो जाएंगे, इस पर कैसे आप इतने मुतमईन है कि हो ही जाएंगे? फरवरी में इलेक्शन होगा। कैसे हो जाएंगे? अगर फरवरी से ताखीर होगी तो गैर आईनी तो नहीं होगा ना आपके मुताबिक काम? नहीं, बात ये है ना कि अब तो एक आईनी जवाब मौजूद, ये प्रोसेस होना है, ये अपना डिलिमिटेशन। राणा साहब मैं समझ गया आपकी बात। फरवरी में क्या जब 14 दिसंबर को सुन ले 14 दिसंबर को मैं समझ गया राणा साहब, लेकिन मेरी बात आप डिलिमिटेशन नोटिफाई हो जाएगी, उसके बाद आप मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके बाद भी अगर किसी 16 को इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं देगा वो? नहीं राणा साहब एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं आर्टिकल 254 क्लियरली ये कहता है कोई चीज अपने टाइम फ्रेम में ना हो तो उसके बाद भी हो जाए तो वो गैर आईनी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं मिसाल के तौर पे फरवरी की जगह अगर सितंबर 2024 में भी इलेक्शन हो जाए तो वो आपके मुताबिक गैर आईनी नहीं होगा ना फिर भी? नहीं ऐसे नहीं। मामला ये है कि एक आईनी, देखे ना, मैंने आपके सामने ये चीज़ रखी है कि आइन में ही दर्ज है कि ये डिलिमिटेशन होनी चाहिए, ये आईनी तकाजा है। आईनी तकाजा है कि 90 दिन में जो है वो होना चाहिए। इस आईनी तकाजे का कि डिलिमिटेशन हो जाए आपके पास कोई जवाब नहीं है, 90 दिन का जवाब मौजूद है। इस आईनी तकाजे को पूरा करने के लिए जो है वो आप टाइम दे सकते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। आप मुझे बताएं कि फरवरी में या जब 14 दिसंबर को जो है वो डिलिमिटेशन जो है वो अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद आपके ख्याल में और कोई जवाब नहीं होगा? उसके बाद कौन सा आईनी जवाब होगा आपके पास कि आप कहें कि जी? राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कमरज़मान कायरा साहब मौजूद है। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कायरा साहब आपके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन फैसल करीम कुंडी साहब ने 3 रोज पहले हमारे प्रोग्राम में कहा, कल शाजिब खानजादा साहब के प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि नई डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। सेंसस ऑल्दो नोटिफाई हो चुके हैं लेकिन नई डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। जबकि नून लीग का ये कहना है कि डिलिमिटेशन लाजमी है और उसके बगैर इंतखाबात नहीं हो सकते, तो इंतखाबात में ताखीर होगी। शहजाद, आज मियां रजा रब्बानी साहब ने भी इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया है। एक बात याद रखिए कि जब तक जमातों की कोई आपस में बैठ के एक प्रॉपर मीटिंग नहीं होती, कोर कमेटी हो या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हो या लीडरशिप के साथ डिस्कशन हो, तो वो जमात का मौक़िफ़ नहीं होता। हर इशू के ऊपर आप दोस्त हमसे सवाल करते हैं और हमें कोई डिज़ाइन नहीं होता कि आपने कौन सा सवाल करना है। अब आप इस प्रोग्राम के अंदर मुझसे कोई सवाल करेंगे तो वो मैं अपनी ज़ाती राय का इजहार करूंगा। अगर मेरी जमात का कोई फैसला हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, वरना मेरी ज़ाती राय होगी। तो ये मेरे जितने दोस्तों ने भी आपसे गुजारिश की है या गुजारिश, मैं सिर्फ ये इजाफा करूंगा कायरा साहब कि हमने उस दिन फैसल करीम साहब से पूछा कि ये आपकी ज़ाती राय है या पार्टी पॉलिसी है। उन्होंने कहा मैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूं, मैं ये आपको पार्टी पॉलिसी दे रहा हूं। और ये 3-4 रोज पहले की बात है। कल दोबारा उन्होंने ये बयान दिया तो पार्टी को कोई एतराज होता तो पार्टी अपना मौक़िफ़ दे देती ना इस पे। फिर देखिए, मरदमशुमारी के अमल में हम शामिल थे, मरदमशुमारी के अमल में सिंध गवर्नमेंट शामिल थी और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। राणा साहब जो आपको कह रहे थे कि राणा साहब इस बात के बड़े वकील थे कि हमें इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द करा देने चाहिए, हमें पॉलिटिकली सूट करते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था, लेकिन ये बात याद रखिए कि 2017 की मरदमशुमारी के प्रोविजनल रिजल्ट्स को एक आईनी तरमीम के जरिए कबूल किया गया और उसके बाद खान साहब की गवर्नमेंट ने CCI में फैसला किया था कि अगला इंतखाब मरदमशुमारी करा के किया जाएगा, क्योंकि पिछला इंतखाब या हल्के बंदियां जिस मरदमशुमारी पे कराए गए थे उसके प्रोविजनल रिजल्ट्स को अंडर प्रोटेस्ट आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। अब हमें ये फैसला खान साहब ने खुद किया, उनकी हुकूमत ने किया कि मिड टर्म मरदमशुमारी 10 साल के बाद होती है ना, उसका मोड भी क्या होगा ये भी तय किया। अब अगर आप गौर करें तो मरदमशुमारी का अमल टाइमली शुरू हुआ, लेकिन इसके प्रोविजनल रिजल्ट्स, और ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है कि इसमें कोई गलतियां होने का अमकान होता है। वो 7 भी हो सकती है, वो आमदन भी हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर सूबों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात थे और सिवा सिंध की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 खत लिखे, जिसके जवाब में 6 खत वफाकी हुकूमत की तरफ से महकमा शुमारियात के वजीर ने उनको लिखे। लिहाजा एक लंबी एक्सरसाइज के बाद ये हुआ और इस पे इत्तेफाक राय हो गया
اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا غیر آئینی ہے، ہم نے آمدن کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. اس کا اگر تو پیپلز پارٹی کو یا مسلم لیگ کو یا کسی جماعت کو اس ڈیلے کا فائدہ ہے تو پھر تو میں آپ کے سوال کو نہیں، جواب اس میں دے اس دیتا سے ہوں. فائدے سے زیادہ ایک آئینی سوال کھڑا ہو گیا، کیونکہ ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کی آفٹر تھاٹ ہے، کیونکہ جب وہ سی سی آئی میں منظور کرنے جا رہے تھے سینسس کو، جس میں آپ بھی موجود تھے، تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اس کے بعد ڈی لیمیٹیشن ہوگی اور الیکشن میں تاخیر ہوگی. اور جرگا میں پچھلے ہفتے آپ نے بھی یہ کہا کہ آپ کو بھی الیکشن جنوری فروری میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈی لیمیٹیشن کی وجہ سے. لیکن اب آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں، 90 دن سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. تو رانا صاحب کہہ رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کا آفٹر تھاٹ ہے. نہیں، آفٹر تھاٹ نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں. میں جماعت کی رائے نہیں دے رہا آپ کو. میں تو آپ کو اوپرلی کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا ذاتی خیال ہے، اور میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے. میں نے جرگا میں بھی کہا، میں نے اس کے علاوہ پروگرامز میں بھی کہا، اور اس وقت میرا یہی موقف تھا کہ یہ ایک آئینی ضرورت ہے اور یہ کسی بددیانتی یا بدنیتی کی بنیاد پہ نہیں کیا جا رہا. ہاں، اگر کسی کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہے، اور ہمیں کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ حقائق کو ماننا ہے. یہ بات یاد رکھیے، قومی کنسنسس روز نہیں بنا کرتے. ایک اور متنازعہ 2017 کا سینسس متنازعہ، اس کے بعد اگر 2023 کا سینسس اتفاق رائے نہ ہوتا اور اس کو ہم ڈیلے کر دیتے اور بعد میں آفٹر تھاٹ میں فرض کریں اگر وہ رک جاتا اور اس پہ اتفاق رائے نہ ہوتا تو اس کے کیا معنی ہوتے؟ تو آپ جانتے ہیں نا اس بات. قاہرہ صاحب، بالکل قاہرہ صاحب، تو کیا اگر آپ کی جماعت کا یہ اعتراض ہے، جیسے میں نے کوٹ کیا آپ کے سیکرٹری انفارمیشن کو، تو اگر جماعت بعد میں آ کے یہ پوزیشن لیتی ہے کہ ہاں 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، تو کیا پی ٹی آئی کی طرح، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرح آپ لوگ بھی پھر عدالت میں جائیں گے اس معاملے کو لے کے کہ نہیں 90 دن میں الیکشن لازمی ہے، فروری تک نہیں جا سکتے؟ یہ ہمارا جو ویو ہے، ہم اپنا ویو ضرور دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو میری جماعت نے جو کہا، الیکشن کمیشن کوشش کر سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ہم کسی لیٹیگیشن کی پارٹی بنیں گے، کیونکہ ہم سیاسی معاملات کو عدالتوں میں جا کے حل کرنے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ پھر عدالت میں جائے گا؟ کیونکہ دو پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک جیسے ہم نے ابھی احمد بلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنایا، اور وہ بہت سارے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، تو آرٹیکل 224 بالا تر ہے الیکشن ایکٹ کے، جو کہ یہ کہتا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن ضروری ہے سینسس کے بعد. دیکھیے، یہ بات تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کوئی سبارڈینیٹ لیجسلیشن آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتی. جی، لیکن آپ نے سارے حالات کو دیکھنا ہوگا، صرف دو آرٹیکلز کو انڈیپینڈنٹلی اٹھا کے نہیں دیکھنا. جس طرح ہمیشہ عدالتوں کے اندر ایک آرٹیکل سب آرٹیکل دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، تیسرے کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے، قوانین کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے، اس کی روح دیکھی جاتی ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پچھلا الیکشن آپ نے کیسے کرایا، پچھلی مردم شماری کو کیسے ایکسیپٹ کیا، اور اس وقت اس قومی اتفاق رائے کو کیا توڑنا چاہیے، قوم کے مفاد میں ہوگا. تو سارے فیصلے ایک لائن میں رکھ کے کرنے کی ضرورت ہے. ایک ہے آبجیکٹیو کنڈیشنز کے مطابق، ایک ہے لٹریری ڈسکشن. دونوں کو آپ نے ساتھ ملا کے دیکھنا ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور میرا خیال یہ ہے، میری ذاتی رائے میں، کہ اگر قومی مفاد میں یہ بات ہے کہ آپ آئین کے آرٹیکلز کو آپس میں اگر وہ مدغم ہو بھی رہے ہیں تو پھر منیمم ڈیلے کے ساتھ جو قومی اتفاق رائے ہے اس کو قائم رکھنا. بٹ قومی مفاد بڑی سبجیکٹو بات ہے نا قاہرہ صاحب. اگر مثال کے طور پہ ابھی میں رانا صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا کہ فروری کے بعد بھی، کیونکہ رانا صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، فروری میں بھی اگر ہو جاتے ہیں تو آرٹیکل 254 کا کور ہے جو یہ کہتا ہے کوئی چیز اپنے ٹائم فریم میں نہیں ہوئی تو اس کے بعد بھی ہو جائے تو وہ غیر قانونی نہیں ہے. تو اب سب میں تشویش تو ایک ہی ہے نا کہ اگر فروری تک ڈیلے ہو سکتے ہیں تو شاید وہ پھر سپٹمبر تک بھی ہو سکتے ہیں، 2025 تک بھی ہو سکتے ہیں. اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی نا پھر. شہزاد، آپ کے پروگرامز کے اندر، میں نے آپ کے شاید پروگرام میں بھی کہا، اور بھی 10 پروگراموں میں، شاید 10 سے بھی زیادہ پروگراموں میں، پچھلے 6-8 مہینے میں جب یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ حکومت لمبا چلے گی، یہ اسمبلیاں مدت بڑھا، یہ کہ ایمرجنسی لگ جائے گی، پھر یہ کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور فائنینشیل ایمرجنسی لگ کے اسمبلیوں کی مدت بڑھ جائے گی، میں بڑا واضح طور پہ آپ سب کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ایمرجنسی کی، نہ کسی اور چیز کی. وہ ایکسٹریم سچویشن اللہ نہ کرے پاکستان پہ آئے، نہ وہ آئی. اور ایک بات اس وقت بھی میں کہہ رہا تھا کہ ایک بہت دور کی کوڑی ہے کہ اس وقت سینسس کا عمل جاری ہے. اگر کسی وقت تھوڑا بہت ڈیلے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ بڑا ریموٹ ہے، اس لیے کہ اس وقت ابتدائی تخمینے آ رہے تھے اور ان میں اتنا بہت تھا، اتنا فرق تھا،
اتنے اعتراضات تھے کہ جو ایک ہمالیہ تھا سامنے کھڑا ہوا، لگتا نہیں تھا کہ اس پہ اتفاق رائے ہو جائے گا. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ اگر اس پہ اتفاق رائے ہو کے یہ نوٹیفائی ہو گیا تو پھر آپ کو اس قومی اتفاق رائے کی روشنی میں تھوڑا بہت ڈیلے کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ایک جواز ہے ایک آئین کے اندر رہتے ہوئے. اس سے بیانڈ تو آئین سے ماورا ہی ہو سکتا ہے. آئین سے ماورا چیز کی پاسبلٹی کے بارے میں تو بالکل، کیونکہ میں مانتا ہی نہیں اس کو، لہذا میں اس پہ بات بھی نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ. قمر زمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک کے بعد مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں 2 روز پہلے جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس نے پوری قوم کا سر شرم سے جھکا دیا ہے اور ہر طرف سے اس تھانے کی مذمت کی جا رہی ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جبکہ پولیس کی جانب سے واقعے کے 2 روز بعد بھی ملزمان کی گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے. اہم بات یہ کہ اب تک اس تھانے سے متعلق 5 مقدمات درج کیے گئے ہیں جس میں 134 نامزد افراد سمیت 1470 ملزمان ملوث ہیں. اور آج بھی پولیس نے جلاؤ گھیراؤ کے مزید 17 ملزمان کو گرفتار کیا ہے جس کے بعد گرفتار ملزمان کی تعداد 145 ہو گئی ہے. جبکہ پنجاب حکومت اور پولیس کی جانب سے کل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس واقعے کے 2 مرکزی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. افسوس کی بات یہ کہ بدھ کی صبح پوری منصوبہ بندی کے تحت جڑاوالا کی مسیح آبادی پر حملے کیے گئے. توہین مذہب کے الزام میں سینکڑوں مشتعل مظاہرین نے مسیح برادری کے گھروں اور گرجا گھروں کو نذر آتش کیا. پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس کے صدر آج بشپ جوزف ارشد کے مطابق اس تھانے میں 21 چرچ جلائے گئے. جبکہ جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں نقصانات پر تحصیلدار کی رپورٹ کے مطابق ان واقعات میں 19 چرچ جلائے گئے. 86 مکانات کو توڑ پھوڑ کر کے جلا دیا گیا. اس پر ہم مزید بات کریں گے جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے آپ نے نگراں وزیر اطلاعات ہیں. بہت بہت شکریہ عامر میر صاحب جوائن کرنے کے لیے. عامر میر صاحب، جڑاوالا میں جو واقعہ پیش آیا بہت ہی افسوسناک ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ذرا بتائیے گا کہ اب تک جو تحقیقات اور تفتیش ہوئی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، کیا بات اب تک سامنے آ رہی ہے؟ جی شہزاد، ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں ان کے مطابق تو اس میں سازش کا پہلو نمایاں ہے جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے جذبات اکسا کے تو فسادات پھیلانا تھا. تو اس میں کافی ساری انفارمیشن، کافی سارا ایویڈنس آ چکا ہے اور ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور جب یہ مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ساری جو فائنڈنگز ہیں ان کو پبلک کر دیا جائے گا. عامر صاحب، جب آپ کہتے ہیں کہ سازش ہے اور کچھ ایویڈنس بھی اس کے سامنے آ چکی، کس قسم کی سازش ہے؟ 2 انڈیویجولز کو پھنسانے کا معاملہ تھا یا اس سے بڑے پیمانے پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا منصوبہ بنایا گیا تھا؟ دیکھیں شہزاد، بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی، اس میں اب 2 طرح کے اینگلز آ رہے ہیں نا کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ انوالو ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوکل ہماری کوئی ایسی مذہبی کوئی تنظیم انوالو ہو سکتی ہے. اب جو فورن ایجنسیز ہوتی ہیں وہ جب کسی ملک میں کوئی فساد پھیلانا چاہتی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے لوکل جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو یوز کرتی ہیں. اور اگر کوئی 2 لوگوں کا ڈسپیوٹ آپس میں چل رہا ہے، ایک مسلمان ہے ایک کرسچن ہے، تو ان کو پھر وہ ایسی پوزیشن میں لے آتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا واقعہ کرتے ہیں جس سے کہ ان کا مقصد پورا ہو جائے. میرا خیال ہے کہ میں ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا لیکن تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو، لیکن آپ اس میں اہم بات جو بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش بھی ہے اور فورن ایجنسیز کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس پورے معاملے میں. ظاہر ہے بیرونی سازش فورن ایجنسی کی کسی کی ہوگی نا جی، جو جس لیول پہ یہ کام جانے لگا تھا. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں اب مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ایک چیز تو جو کلیئر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میں سازش کی بات کر رہا ہوں کہ صبح 6 بجے فجر کی نماز کے بعد جب نمازی باہر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر قرآن پاک کے کچھ اوراق جو ہیں وہ فرش پہ بے حرمتی ان کی گئی ہے، ان پہ مغلظات لکھی ہوئی ہیں. اور جو چیز سب سے کانسپیکوس ہے وہ یہ ہے کہ ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جنہیں بعد میں ملزم
قرار دیا گیا. یعنی سلیم نام کا ایک کرسچن ہے, اس کا بیٹا عمر ہے, پھر اس کا دوسرا بیٹا عمیر ہے, اور ان اوراق کے اوپر نہ صرف ان کے فون نمبرز لکھے ہیں بلکہ گھر کا ایڈریس موجود ہے, اور یہ سرخ روشنائی سے لکھا گیا. اور اس کے بعد جو سب سے عجیب بات ہے کہ یہ تینوں باپ بیٹے کی تصاویر بھی ایک پیج پر چسپاں کی گئی ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ جس نے بلاسفیمی کرنی ہے, اس ملک میں 295C جو ہے وہ اتنا لیتھل قانون ہے بلاسفیمی کرنے والوں کے لیے, تو وہ کیا اپنے لیے موت کا پھندا تیار کر کے مسجد کے سامنے پھینک دے گا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ جن لوگوں پہ بلاسفیمی کا الزام لگایا گیا وہ جھوٹا الزام تھا, پورا ایک پلان تھا, یہ ایویڈنس سامنے آ چکا ہے ایٹ لیسٹ. دیکھیں ابھی تک تو یہ سمجھ آ رہا ہے. اب ان لوگوں کو دے آر انڈر ڈیٹینشن, کسٹڈی میں ہے, انویسٹیگیشن چل رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں 3, ان کا 25 اگست تک کا ریمانڈ بھی ہے, لیکن بظاہر آپ دیکھیں کہ پورا ایک چین آف ایونٹس تھا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کسٹڈی میں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر الزام لگایا گیا تھا؟ جی, وہ ظاہر ہے کہ جب پرچہ ہو گیا 295C کا تو ایک دفعہ ان کی ریسٹ تو ہوگی, اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ گلٹی ہیں یا نہیں ہے. صحیح. اور اس دوران کوئی 150 کے قریب وہ لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں جو بظاہر فسادات میں ملوث تھے, جو بظاہر اس سازش میں ملوث تھے. چونکہ صبح 6 بجے یہ واقعہ ہونے کے بعد 9:30 بجے کے قریب یہ مہتاب مسجد ہے, وہاں سے اعلانات ہونے شروع ہو گئے کہ جی یہ واقعہ ہو گیا اور نکل آئے سڑکوں پہ. اور اس کے بعد اکٹھے ہو گئے اور یہ جو جڑاں والا کی سینما چوک میں واقعہ عیسیٰ نگری بستی ہے اس پر حملہ کر دیا گیا. اور یہ بتائیے گا جو آپ کہہ رہے ہیں تقریباً 150 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, اس میں جو پرائمری اکیوزڈ ہیں کیا ان کو بھی گرفتار کر لیا ہے, جس میں وہ لوگ جنہوں نے اعلان کیا, جنہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا, یا جنہوں نے یہ الزام لگایا توہین مذہب کا؟ جی, یہ سب لوگ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ سب لوگ گرفتار ہیں. اس میں جماعت اہل سنت کے بھی کچھ لوگ ہیں, تحریک لبیک کے بھی ہیں, اور اس میں دیگر لوگ بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب گرفتاریوں کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی, کون ملوث تھا, کون کس حد تک ملوث تھا, اس سازش میں کون ملوث تھا, گھیراؤ جلاؤ میں کون ملوث تھا, چرچ پر یا چرچوں پر حملوں کی ترغیب کس نے دی. تو اس حوالے سے لوگوں کی نشاندہی کر کے تو ان کے خلاف جو وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ہیں ان کی زیر قیادت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی منصفانہ تحقیقات کی جائیں گی, اور اس میں جن لوگوں پر الزام ثابت ہوتا ہے ان کو سخت ترین سزا دی جائے گی. اور کیونکہ وہاں پہ تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے, تو ابھی بھی جو ہے اس حوالے سے پولیس کام کر رہی ہے, مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی؟ جی شہزاد, یہ موب تھا کوئی 7,000 لوگوں کا. اس میں سے سب سے بڑا, یہ مختلف جتھوں کی صورت میں تھے, اس میں سب سے جو بڑا موب تھا وہ سینما چوک میں کوئی بندے تھے 4,000 پلس, لیکن ٹوٹل کوئی 7,000 سے زیادہ لوگ تھے, جن میں سے جو گھیراؤ جلاؤ کرنے والے, چرچوں کو آگ لگانے والے, ان کی تعداد 600 کے قریب تھی. 21 چرچ جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا ہے, 85 گھر جو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور اب اس وقت جب یہ واقعات ہو رہے تھے تو پھر 6,500 کے قریب پنجاب پولیس کے جوان وہاں پہنچے تھے, رینجرز کے بھی دستے پہنچے تھے, اور اب چیزیں جو ہیں معاملات ٹوٹلی انڈر کنٹرول ہیں. تو اس وقت جو پولیس کی پریزنس ہے وہ 4,000 کے قریب ہے, اور رینجرز کے دستے وہاں پر موجود ہیں. اچھا عامر صاحب, کل وہ جب پریس کانفرنس ہوئی تو جب بشپ صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا پولیس ہمیں نظر آ رہی تھی, کچھ ویڈیوز میں وہ وہاں کھڑی تھی, وہ ان کو روک نہیں رہی تھی. تو کیا اس پورے معاملے میں اس پہلو کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں پولیس کی لاپرواہی تھی, غفلت تھی, کیا وہ بھی موب سے خوفزدہ ہو کے نہیں روک رہے تھے, کیا اس پہ بھی تحقیقات ہوگی؟ شہزاد, موب کی سائیکی کا آپ کو پتہ ہے, یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب یہ فسادات شروع ہوئے ہیں. تب تک یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 6,500 پولیس جوان وہاں نہیں پہنچے تھے, اور جو یہ موب ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں تھا. تو اس کو چند درجن پولیس والے, یا آپ سمجھ لیں کہ
चंद 100 भी होते तो वो ना रोक पाते। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस की रोकने की इंटेंशन नहीं थी। आमिर साहब, बिशप साहब ने कल एक और बात की जिसकी फिक्र हम सबको होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जलाओ घिराव हुआ है, हुकूमत कह रही है कि वो रिहैबिलिटेशन हो जाएगी, उसकी घरों को दोबारा तामीर किया जाएगा, वो तो किया जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली जो बच्चों के लिए ट्रॉमा है और जो खौफ है वो जाते जाते टाइम लगेगा। और उसमें जाहिर सी बात है हुकूमतों का, रियासत का, मीडिया का, सबका एक रोल है कि हमें तालीम देनी है, दीनी तालीम भी देनी है कि इस तरह का जलाओ घिराव नहीं हो सकता। एक मुल्क में इंसाफ का ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन जरा बताइएगा अब इनको क्या फौरी तौर पर एश्योरिटी दी जा रही है, कितना जल्दी इनको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाएगा? कुछ लोग तो आज चले गए हैं लेकिन घर उनके तबाह है, किसी के जल चुके हैं, कब तक ये मुकम्मल हो जाएगा मामला? जी 4 रोज की डेडलाइन चीफ मिनिस्टर ने दी है चर्च जो है उनको रिस्टोर करने के लिए, और उसके बाद जो है घरों का जो नुकसान हुआ है लोगों का वो पूरा करने के लिए उनके लिए कॉम्पनसेशन पैकेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में चीफ मिनिस्टर जो हैं वो खुद जड़ावाला जा रहे हैं और वहाँ जाकर इस हवाले से ऐलान किया जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो वाक़या हुआ है ये इंश्योर किया जाएगा कि पंजाब में इस तरह का कोई अफसोसनाक वाक़या दोबारा ना हो। इसलिए ये तय हुआ है कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको जल्द अज जल्द, यानी शॉर्ट पॉसिबल टाइम में उनको उनका ट्रायल करके उनको सज़ा दी जाएगी। चूँकि जब तक ऐसे वाक़यात के मुजरमों को सज़ा नहीं मिलेगी ये वाक़यात होते रहेंगे। इसीलिए ननकाना में जो 4 माह पहले वाक़या हुआ था उनके जो मुल्ज़मान हैं उनका भी स्पीडी ट्रायल किया गया है, इसको फॉलो किया गया है पंजाब की। क्योंकि आमिर साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जोसेफ कॉलोनी का वाक़या हुआ, 2015-16 में लाहौर में एक और वाक़या हुआ इस किस्म का, तो रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मिसाली जो है वो स्पीड पे ये ट्रायल हो और सज़ा दी जाए लोगों को। जी मैं यही बता रहा हूँ कि ननकाना में वाक़या जो हुआ था ये केयर टेकर गवर्नमेंट के टेक ओवर करने के बाद, तो उसके जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और हफ्ते 10 दिन में उनकी सज़ा जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो इसी पैटर्न पे ये भी चंद माह में ये इस वाक़े में जो लोग मुलव्वस हैं उनको भी जो है अंजाम तक पहुंचा के तो फिर जाएगी ये गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर इत्तेहाद आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम शामिल करेंगे और इसके बाद एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिविल जज आसिम हफीज के घर पर मुबैना तशद्दुद का शिकार होने वाली घरेलू मुलाजमा रिजवाना 24 दिन से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है और आज कमसिन रिजवाना ने पुलिस को अपना पहला बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें पुलिस राय के मुताबिक रिजवाना ने इस इल्जाम की तायद की है कि सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया उस पर मुसलसल तशद्दुद करती रही है। पुलिस राय के मुताबिक रिजवाना ने अपने बयान में बताया है कि जज के अहलिया उस पर रोजाना तशद्दुद करती थी और उसे डंडों से, लोहे की सलाखों से और दीगर चीजों से मारा जाता था। जराये के मुताबिक रिजवाना ने बताया कि जज आसिम हफीज की अहलिया बाल पकड़कर उसका सर दीवार पर मारती थी और उससे कई रोज कमरे में बंद करके भूखा रखा जाता था। रिजवाना की जानिब से दिए गए बयान के मुताबिक सिविल जज की फैमिली जब बाहर जाती थी तो हफ्ता हफ्ता रिजवाना को घर में बंद रखा जाता था। रिजवाना ने बताया कि उसे माँ बाप से मिलने की इजाजत नहीं मिलती थी और वालिदैन से सिर्फ टेलीफोन पर बात कराई जाती थी और जज की अहलिया कॉल के दौरान साथ होती थी ताकि घर वालों को तशद्दुद और धमकियों के मुतल्लिक ना बता सके। रिजवाना ने बयान में यह भी कहा है कि जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती थी। इससे पहले तशद्दुद का शिकार होने वाली बच्ची रिजवाना की बहन और दादी ने जियो न्यूज को बताया था कि सिविल जज आसिम हफीज खुद भी बच्ची पर तशद्दुद करते थे और कई रोज थे घर में बंद करके घूमने फिरने चले जाते थे। आसिम हफीज जेड़ा वो भी मुजरम बच्ची दा, वो बच्ची कह रही है भी वो भी मैनू मारदा सी। 4-4 5-5 दिन कमरियां च बंद करके कश्मीर भी गए आ, पता नहीं किधर किधर जाते रहे, 3 बारी बंद करके गए आ। उसने कहा दादी कोई मैं गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, मैनू इन्ना क मारदी रही है ना, मार मार के ना दिमाग की हड्डी भी टुटी है। डॉक्टरों को तुसीं पुछ सकते हैं, लत्तां बाहां भी तोड़ियां हुई, दंद भी तोड़े आ, चेहरा सारा ही देखने के लायक नहीं। रिजवाना के अहले खाना अहलिया के अलावा जज आसिम हफीज पर भी तशद्दुद का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिन्हें अब GIT में शामिल तफ्तीश करने के लिए OSD कर दिया गया है। इस मामले पर हमने जज आसिम हफीज से मौक़िफ़ लेने के लिए राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये जाली इल्जामात हैं, जो अपनी मौत आप मर जाएंगे, अल्लाह बेहतरीन इंसाफ करने वाला है।
अहम बात यह कि जहां एक तरफ कमसिन बच्चों से घरों में काम कराने का रुझान बढ़ रहा है, वहीं बदकिस्मती से इन कमसिन मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाकयात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। एक और वाकये में सिंध के इलाके खैरपुर में 10 साल घरेलू मुलाजमा फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हो चुकी है। नौशहरा फिरोज से ताल्लुक रखने वाली 10 साल फातिमा खैरपुर के इलाके रानीपुर में एक बाअसर फर्द पीर असद शाह की हवेली में घरेलू मुलाजमा थी, जहां 14 अगस्त को उसके वालिदैन को इतला दी गई कि फातिमा बीमारी की वजह से हलाक हो गई है। इतना मिलने पर बच्ची के वालिदैन आए और बच्ची की मैयत को आबाई इलाके में ले गए और मौत की असल वजूहात के तयन और पोस्टमार्टम के बगैर ही उसकी तदफीन कर दी गई। अहम बात यह कि पोस्टमार्टम के बगैर बच्ची को दफनाने के बाद अब बच्ची की वालिदा ने बयान दिया है कि बच्ची की गर्दन, कमर और पसलियों पर तशद्दुद के निशानात थे और उन्होंने मामला इसलिए नहीं उठाया कि उनके गांव की 3 और बच्चियां भी पीर असद शाह की हवेली में काम करती हैं, इसलिए उनकी बाहिफाजत घरों की वापसी के बाद इस मामले को उठाने का इरादा था। अहम बात यह कि मामला मीडिया पर आने के बाद मरकजी मुल्जिम पीर असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब बच्ची की मौत की तहकीकात के लिए अदालती हुक्म पर कल बच्ची की कब्र कुशाई की जाएगी। आज पुलिस ने तहकीकात के लिए बच्ची के जेर इस्तेमाल रहने वाले सामान अपनी तहवील में लेकर फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए हैं। इन वाकयात के अलावा इस्लामाबाद में घरेलू मुलाजमा पर मुबैना तशद्दुद का एक और दिलखराश वाकया सामने आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सेक्टर G15 से मुबैना तौर पर 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार किया है। सेक्टर G15 में काम करने वाली एक घरेलू मुलाजमा अंदलीब फातिमा की वालिदा ने FIR दर्ज कराई है और मालकान पर अपनी बेटी पर जिस्मानी तशद्दुद के इल्जाम आयद किए हैं। मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार होने वाली मुलाजमा को मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब तशवीशनाक बात यह है कि कमसिन घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद कम उम्र बच्चों को घरों में मुलाजमत पर रखने के रुझान में भी इजाफा हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि कम उम्र बच्चों और बच्चियों के घरों में मुलाजमत की हौसला शिकनी की जाए ताकि इस तरह के तशद्दुद के वाकयात की रोकथाम की जा सके, क्योंकि जहां इस तरह घरों में कम उम्र बच्चों की मुलाजमत से उनकी तालीम का हक मुतासर होता है, तो वहीं कम उम्र बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद के जरिए दबाव में लाना भी आसान होता है। इसलिए अगर ऐसे वाकयात को रोकना है तो कम उम्र बच्चों की मुलाजमत की हौसला शिकनी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।